ایک مڈل کلاس اسکول ٹیچر جس کی زندگی کا ہر دن چاک اور بلیک بورڈ کے بیچ گزرا، اب ریٹائرمنٹ کے قریب ہے۔ برسوں کی محنت اور قربانیوں کے بعد اس نے ایک ہی امید دل میں سجا رکھی ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی پینشن اور لیو انکیشمنٹ کی رقم سے دھوم دھام سے کروں گا۔ ایک دن وہ اسکول سے گھر واپس آتے ہیں تو بہت تھکے تھکے اور پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ بیگم پوچھتی ہے کہ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہماری حکومت ملازمین کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکی ہے۔ پہلے انہوں نے لیو انکیشمنٹ ختم کی، تو آج انہوں نے پینشن اصلاحات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سوچا تھا کہ ریٹائرمنٹ پر جو رقم ملے گی اس سے بیٹی کی رخصتی کر دوں گا۔ بیگم کہتی ہے پریشان نہ ہوں، اللہ مدد کرے گا۔ حسن صاحب اب ہر وقت سوچوں میں گم سم رہتے ہیں۔ ایک دن بیگم فون کرتی ہے کہ آتی دفعہ سبزی لیتے آئیے گا۔ جب وہ گھر آتے ہیں تو بغیر کوئی بات کیے اپنے جوتے اتارتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ بیگم نے کہا کھانا لاؤں تو انہوں نے منع کر دیا۔ شام کو کھانے کے دوران بیگم نے حسن صاحب کو بتایا کہ آج پھر علی صاحب کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ ہمیں تاریخ دے دیں شادی کی۔ حسن صاحب کی بیٹی کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن حسن صاحب کیونکہ ٹیچر تھے ان کے اتنے مسائل نہیں تھے۔ انہوں نے بیگم سے کہا میں تو آس امید لگائے بیٹھا ہوں کہ ریٹائرمنٹ پر پینشن ملے گی تو بیٹی کو رخصت کر دیں گے۔ میرے ریٹائرمنٹ 14 اگست 2027 کو ہے، تو آپ ان کو 20 اگست کی تاریخ دے دیں۔ بیگم کہتی ہے کہ آپ کی یونین کچھ نہیں کر رہی۔ حسن صاحب کہتے ہیں کہ یونین نے قلم چھوڑ ہڑتال کی، تالہ بندی کی، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں سنتی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ حسن صاحب کی ریٹائرمنٹ پاس آ جاتی ہے۔ وہ ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں۔ کلرک بتاتا ہے کہ آپ کی ماہانہ پینشن 40,000 روپے اور اکٹھی رقم 35 لاکھ روپے ملے گی، جس پر حسن صاحب بہت حیران ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنا ظلم، میری ماہانہ پینشن 65,000 روپے اور اکٹھی رقم 60 لاکھ روپے ملنی تھی۔ ان کالے قوانین کی وجہ سے میرا اتنا نقصان ہوا ہے۔ رات کو کافی دیر تک حسن صاحب کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے۔ نیند اور سکون ان کی زندگی سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کی فکر، جہیز اور بارات کو کھانا کھلانے کی فکر ان کی سوچوں پر سوار ہو جاتی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ گھر میں شادی کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ بچے بڑے سارے بہت خوش ہیں۔ محلے والے گھر میں ڈھولکی بجانے آتے ہیں۔ لیکن حسن صاحب کی مشکلات میں اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب بیگم آ کر لسٹ حسن صاحب کو دیتی ہے کہ تقریباً 25 لاکھ روپے خرچ آئیں گے۔ تمام گھر والے سوئے ہوتے ہیں۔ حسن صاحب ایک کاغذ لیتے ہیں، اس پر کچھ لکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ صبح حسن صاحب کی بیٹی کی بارات بھی آنی ہوتی ہے۔ بیگم صبح حسن صاحب کو جگانے آتی ہے تو وہ چیخیں مارتی ہے اور زور زور سے روتی ہے اور بچوں کو آوازیں دیتی ہے بچوں جلدی آؤ، آپ کے ابو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ سب آ جاتے ہیں اور ابو سے لپٹ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹی ٹیبل پر پڑا ہوا کاغذ اٹھاتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے بیٹی میں شرمندہ ہوں، میں تجھے خوشیاں نہیں دے سکا، مجھے معاف کرنا۔ بیٹی اپنے بال نوچتی ہے، چوڑیاں توڑ دیتی ہے اور باپ سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے ابو آپ میرے لیے سب سے بڑی خوشی تھے۔ اس طرح حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کی وجہ سے ایک خستہ بستہ گھر ماتم کدے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور گھر سے بیٹی کی ڈولی اٹھنے کے بجائے باپ کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ واہ قسمت!